آسمانی ستارہ۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا شادی کی عمر کو پہنچی تو جبرائیل امین پروردگار کی طرف سے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، خدا آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ نور را نور کو نور کے ساتھ پیوند کرو، اور یہ اشارہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف تھا کہ ان دونوں کو آپس میں رشتہ ازدواج میں منسلک کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے نور اول کو تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کا نور سمجھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ دوسرا نور کون سا اور کون ہے؟ جبرائیل عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، دوسرا نور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نور دوم کا سن کر خوشحال ہو گئے اور خوشی کی حالت میں فرمایا، سمعنا و طعنا۔ آپ اکیلے مسجد کی طرف چلے۔ آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد تمام لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کے ذریعے ایک پیغام موصول ہوا ہے کہ پروردگار نے فاطمہ کے ہمسر کا چناؤ کیا ہے، اور میں نے فرمان خداوندی کی اطاعت بجا لاتے ہوئے اس بہترین انسان کے ساتھ ازدواج کا پروگرام بنایا ہے۔ آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس عرض کرتے ہیں، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دختر فاطمہ کا رشتہ اصحاب میں سے یا ملوک و سلاطین میں سے کس کو دیا ہے؟ حضور اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میں نے اطاعت پروردگار کی ہے۔ جس بندہ خدا پر خدا کی نکاح انتخاب ٹھہری ہے وہ مجھے پسند ہے اور اسی کو داماد بنانا پسند کروں گا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ پیغمبر کی گفتگو ان کے سروں پر تلوار لگی اور دل ہی میں سوچنے لگے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں داماد کے لیے پسند کیوں نہ کیا۔ ہر کسی کا دل تنور کی طرح تپنے لگا۔ اس سے پہلے فردن کئی لوگ پیغمبر کے خانہ میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ لے کر آئے اور بھاری بھرکم حق مہر کا بھی وعدہ کیا۔ کتاب تحفۃ المجالس میں لکھا ہے کہ بی بی کے رشتے کے خواہش مندوں میں بڑے بڑے اصحابہ کرام، حجاز کے بڑے بڑے دولت مند اور اشراف آئے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کو ایک جواب دیا تھا کہ میں حکم خدا کا پابند ہوں۔ جس کے لیے خدا نے تعین فرمایا ہے اس کے لیے رشتہ حاضر ہے۔ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب بشر انصاری اور دوسرے لوگوں کے علاوہ عبد الرحمن بن عوف بھی خواستگاری کے لیے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، جو سرزمین حجاز کا امیر ترین آدمی تھا۔ کہنے لگا، یا رسول خدا، اونٹوں کی قطاریں، زر و جواہر کے انبار، اونٹوں سے لدا ہوا مال، یہ گائے اور بھینس کے ڈیری فارم، یہ تمام کی تمام زمینیں، یہ تیز رو گھوڑے، سارے کے سارے آپ کی دختر کی حق مہر میں حاضر ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ میرے ساتھ کرتے ہیں تو یہ زر و زیور تمام کے تمام حاضر ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن کی گفتگو سن کر سخت ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی سنگریزوں کی بھری کہ ان تمام نے پیغمبر کے دست مبارک پر تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کو عبد الرحمن کی طرف پھینک دیا۔ سارے کے سارے سنگریزے در و مرجان بن گئے۔ عبد الرحمن، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہ کار خدا ہے اور خدا نے فاطمہ کے ہمسر کا انتخاب کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں نے نور کے ساتھ نور کی شادی کا پروگرام تشکیل دیا ہے۔ خدا کی قسم، فاطمہ نور ہیں، اور جس عظیم الشان انسان کی فاطمہ کے ساتھ شادی ہونی ہے، اللہ نے اس کو نور بنایا ہے، اور اس نور کے سامنے کی دنیاوی مال، اونٹ، سونا، زر و زیور اور مالی تجارت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر کسی نے اس موضوع پر اس کے بعد اس طرح کی کسی نے گفتگو کی تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کروں گا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اسی شب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، خدا کا سلام اس کے حبیب تک پہنچاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ان کو کہہ دیجئے کہ جو فاطمہ زہرا کے ہمسر ہونے کے لیے امید لگائے بیٹھے ہیں، جمعہ کی شب کو ستارہ زہرا آسمان سے زمین پر آئے گا، جس کے گھر میں ستارہ اترے گا، فاطمہ زہرا کا عقد اسی کے ساتھ ہوگا۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے تمام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ابھی جبرائیل پیغام توحید لے کر آیا ہے۔ تو اس مجمع میں جناب عمر کہتے ہیں، یا رسول خدا، وہ خوش قسمت انسان اصحاب میں سے ہوگا یا غیر اصحاب میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بہترین صحابی ہوگا۔ ہوا یہ کہ تمام اصحاب خوشی خوشی گھر لوٹے اور شب جمعہ کا شدت سے انتظار کرنے لگے۔ شب جمعہ بھی آ گئی اور ہر کسی نے اپنے گھر کو دلہن کی طرح سجا بھی لیا۔ ہر گھر کے تمام چراغوں کو روشن کر دیا گیا اور خوشبو سے مہکا دیا گیا۔ اکثر لوگ ستارے کے انتظار میں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس ستارے کو اترتے دیکھیں گے کہ کس کے گھر میں ستارہ اترتا ہے۔ آدھی رات ہونے کو تھی کہ نوری ستارے نے آسمان سے حرکت کرنا شروع کی کہ مدینہ کے شہر کی فضا میں گردش کرنے لگا۔ ہر شخص اس ستارے کے اپنے گھر میں اترنے کا بےتابی سے انتظار کر رہا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اسی حالت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح کا ورد شروع کیا اور ہر کوئی عظمت و قدرت خدا کی تسبیح و تقدیس میں مصروف تھا۔ ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ رات روز و روشن کی طرح عیاں تھی اور 14ویں چاند کی طرح کا منظر پیش کر رہی تھی کہ اسی وقت نوری ستارہ مدینہ کے شہر کی طرف گردش کرتا ہوا خانہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر پر اترا۔ ہر کسی نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کے ہمسر کے لیے علی کا انتخاب کیا ہے۔ جب عصمت کی شہزادی نے ستارے کو خانہ معصوم پر اترتے دیکھا تو آپ کی زبان پر 33 مرتبہ الحمدللہ کی تسبیح جاری ہوئی اور آپ نے اس نعمت عظیم کے ملنے پر خدا کا شکر ادا کیا کہ پروردگار